دلائل عقلیہ کے قیام کے بعد دلائل نقل. سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے اسرائیلیوں سے. یہ گزشتہ زمانے کے لوگ ہیں تو اس لیے دلیل نقلی ہے. کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنے دے چکے ہیں ہم نشانیاں کھلی. کتنے توریت، زبور، انجیل، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو بدلنے لگے اللہ کے احسان کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوبصورت دکھایا گیا کافروں کو دنیا کی زندگی. کفار تو کہتا ہے کہ واہ واہ ایسی کوئی دنیا کی زندگی میں یہی ہے، کیونکہ وہ تو بعث کے قائل نہیں ہے، مرنے کے بعد جینے کے قائل نہیں ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. یہ رہی انتہا پسند ہے، یہ رہی بے تعلیم ہے، یہ رہی بے روزگار ہے اور شرم نہیں آتی. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان دنیا پرستوں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. ان سے بزرگ و برتر ہوں گے اعلیٰ مقامات میں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر پوچھ گچھ کے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے دیکھے ہو تو دینی مدارس دے. 800,000 آدمیوں کا ہر وقت کھانا پکتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے. اللہ ایسا پورا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رزق کی روزی رسانی کے کرشمے دینی اداروں میں بہت ہی زیادہ واضح قسم کے دکھائی دیتے ہیں. کان الناس امتا واحدہ، لوگ سارے ایک جیسے تھے، سارے لوگ ایک طریقے پر تھے، سارے موحد، سارے پیغمبروں کے ماننے والے. فبعث اللہ النبیین، بس بھیج دی اللہ نے پیغمبر، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈر سنانے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اتارا ان کے ساتھ آسمانی کتاب حکمت کے ساتھ. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ فیصلہ ہو ان کے درمیان ان مسائل میں جن میں اختلاف ہے. وما اختلف فیہ، نہیں اختلاف کیا، الا الذین، مگر ان لوگوں نے اوتوہ، جن کو کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس روشن دلیلیں، واضح معجزات. بغیم بینہم، زد کرتے ہیں آپس میں. فہد اللہ الذین آمنوا، پس توفیق دی اللہ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، اختلافی مسائل میں، من الحق کے حق کی طرف، بإذنہ اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ توفیق دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی. اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کچھ اختلافات پیدا ہوئے. اس کی وجہ تھی کیونکہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، سام، حام، یافس. سام، حام، یافس. چوتھا بیٹا کنعان، وہ کافر تھا، وہ غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا. اس کا بیٹا تھا خوشرنگ، اس کو کہتے تھے خوشنگ.
خوشنگ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سندھ، دوسرے کا نام تھا ہند۔ ان میں سے سندھ کے 60 بیٹے تھے، ملتان، پشاور، کابل، زابل، کاشغر، غزنی، یہ سب بیٹوں کے نام، یہ سارا سندھ ہے۔ اور ہند وہ آگے کا حصہ ہے، برما، رنگون، بنگالہ، پنجاب، یہ سارا ہند ہے۔ صرف سندھ کے 60 بیٹے تھے، ہوشنگ کے 2 بیٹے ہیں، ہند اور سندھ۔ اس لیے حدیث میں ہے وہ شخص جو خدمت میں پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ جئت من الہند، آپ نے فرمایا من الہند او من السندھ ہما ابنا ابن ابن نوح، یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کے بیٹے ہیں، ہند اور سندھ۔ دیکھیے تفصیلات کے لیے تاریخ فرشتہ محمد قاسم فرشتہ کی اور ابو ریحان البیرونی کا سفر نامہ۔ علماء طلباء تاریخ دیکھتے کچھ عقل کچھ فہم ادراک رہتا، دادا سی ملائے چھ بزنان بخور اور ڈر بر نور دے پا اوپر سپر نہ تصورتا ویم نہ دے دے کوئی وربر۔ ہند اور سندھ خوشنگ کے بیٹے، خوشنگ کا نام خوشرنگ بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں الدنیا اربعۃ اطراف، اردو میں کہتے ہیں 4 دانگ عالم، پختو کو وہی سلور کنج دنیا نہ خدرے کنج جوڑی ہام سام جافس نہ سلورم وسرد کے نام سے نوح علیہ السلام نسے حضرت کا پوتا، اس کے 2 بیٹے ہیں ہند اور سندھ، اور سندھ کے پھر 60 بیٹے ہیں۔ لوئی لخکر ہے قدیم نقشے میں۔ اللہ، بعض کہتے ہیں کہ ہند یہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے سے، ہنود اصل میں ہود سے نکلے، لیکن پہلی توجیہ قوی ہے اور اس کو حدیث و تاریخ کی تائید حاصل۔ راجہ داہر کے زمانے میں یہ 2 حکومتیں تھیں، سندھ میں راجہ داہر تھا اور ہند میں اس کا بھائی راجہ ظاہر تھا، اس کو دائر سیاہ کہتے تھے، دائر سیاہ۔ آگے سورہ توبہ میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ جب لوگ پھیل گئے جہان میں تو ہر ملک میں لوگ آباد ہوئے، وجعلنا ذریتہ هم الباقین، ہر ملک میں لوگ آباد ہوئے تو لوگوں کے لیے وبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، لوگوں کی ضرورت کے لیے اللہ نے ہر ملک میں انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ ہندوستان میں ایسا 13 پیغمبر آئے یا 17 جن کے ناموں میں گل ہے اور خان ہے، خان گل، گل خان، گلزار اور خان گل، گلزار، اور اسی طرح تقریباً 13 یا 17 انبیاء علیہ السلام۔ گل خان، خان گل، گلزار، خان گل اور گلزار، یہ سب پیغمبروں کے نام ہیں۔ زیارت گل یہ پیغمبر کا نام ہے، زیارت گل کو ہٹا کے عبد الحق رکھا، قطعا ثابت نہیں ہے، قطعا کسی نبی کا تو کیا کسی صحابی اور تابعی کا نام نہیں۔ شمس الحق اور فخر الحق و فخر الحسن یہ ہمارے بزرگوں کے لقب ہے، ان کے القاب ہے یہ۔ جیسے بدر الدین ان کا نام ہے محمود، شہاب الدین ابن حجر ان کا نام ہے احمد۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت داخل ہو جاؤ گے، یعنی چلے جاؤ گے جنت؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ،
اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثالیں ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے. مستهم البأساء والضراء، پہنچی تھی ان کو مالی تکلیفیں اور بیماریاں. وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے تھے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ کہہ دیتے پیغمبر اور وہ ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، کب ہوگی تیری مدد اللہ. اس تکلیف اور اس پریشانی کے بعد خوشخبری آتی، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو خدا کی مدد آئی گئی، نزدیک ہے، یعنی آئی گئی. سن 1951 میں ملک بھر میں ختم نبوت تحریک چلی اور ملک بھر کے علماء گرفتار ہو گئے. لاہور مال روڈ میں 8,000 مسلمان شہید ہو گئے، گولیاں چلی. ایک بڑے عالم تھے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، وہ جیل میں بہت تنگ ہوتے، پریشان تھے. سحری کے وقت تہجد پڑھ کر پھر جیل کا پلر پکڑ لیتے تھے، متا نصر اللہ، متا نصر اللہ. مولانا غلام غوث صاحب نے ان کا نام رکھا تھا متا نصر اللہ. وہ متا نصر اللہ سنگ آئی سب. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب واقعہ سنایا. حضرت فرماتے تھے طالب علمی کے زمانے میں حاجی محمد امین صاحب ترنگئی رحمت اللہ علیہ علماء حق اور اولیاء حق میں سے تھے. آج کل ان کے بال بچوں نے صلاۃ السلام کا بورڈ لگایا اور عرس کرتے ہیں، تمام خرافات پہ اتر آئے. ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائے. حاجی صاحب تو علماء دیوبند اور علماء حق کے سرتاج تھے. حاجی صاحب اور یہ سب لوگ بھی گرفتار تھے اور راولپنڈی جیل میں تھے. تو حاجی محمد امین صاحب کو اسہال ہو گیا، پیٹ نرم تھا بہت شدید قسم، اور بار بار جاتے تھے. شام 6 بجے جیل کے کمرے بند ہو جاتے، لوہے کا جنگلہ لگ جاتا. سب لوگ جیلر کے پاس گئے کہ حاجی صاحب بہت بیمار ہے اور اندر آپ نے ٹیم رکھا ہوا ہے، اس میں سب کے سامنے کیسے فارغ ہو، یا حاجی صاحب کو باہر چھوڑ دے، بوڑھے آدمی ہیں، اور یا گیٹ بند مت کر. اس نے کہا دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. ان کو اندر کر کے اور جنگلہ لگا دیا، تال لگا کے چلا گیا. استاد مولانا لطف اللہ فرماتے تھے رات کو 1-2 بجے میری آنکھ کھل گئی، میں ایک دم اٹھا، دیکھا تو حاجی صاحب بستر پر نہیں. وہ جو ٹین رکھا ہوا تھا طہارت خانے کے لیے وہاں آیا، وہ بھی خشک صاف ستھرا پڑا ہوا تھا. حاجی صاحب کمرے میں نہیں. وہ جنگلے کے پاس آیا تو حاجی صاحب صحن میں ٹہل رہے اور تسبیح ہاتھ میں ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب میرے قریب میں آیا تو میں نے کہا حاجی صاحب جیلر نے تالا کھول دیا تھا؟ نہیں نہیں، سو جائیے، میرے اللہ نے میرے لیے انتظام کیا ہے، میرے اللہ نے میرے لیے انتظام کیا، آپ آرام فرمائیں. حضرت فرماتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ بند تالا کیسے کھلا ہے، تالا پھر بند ہے. اسی طرح حاجی صاحب باہر. حضرت فرماتے تھے مجھے نیند نہیں آئی. میں نے کہا یہ منظر دیکھنا ہے. کہا جب حاجی صاحب سحری کے وقت اندر آنے لگے جنگلہ کھل گیا، تاس جنگلہ کھل گیا. حضرت اندر آئے پھر جنگلہ بند ہو گیا. چنانچہ اس واقعے کے بعد جب رہا ہوئے جہانگیرے میں حضرت نے ایک جلسہ کیا، حاجی صاحب کو مہمان بنایا اور اس میں معافی مانگی کہ طالب علمی کے زمانے میں نے حضرت کے خلاف کچھ تقریریں کی تھی، لیکن میں نے جیل میں حاجی صاحب کی کرامات دیکھی، میں سمجھ چکا ہوں کہ حاجی صاحب کامل و اکمل ولی ہے. حاجی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے حضرت کے علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری، آل و اولاد سب کے لیے طویل دعا فرمائی آنسوؤں کے ساتھ. متا نصر اللہ، کب تیری مدد آئے گی؟
اللہ کی طرف سے اعلان، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالی کا معاملہ سب بندوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہے۔ استقامت کا ملنا یہ بھی کرامت سے بڑھ کر ہے، برداشت کا پیدا ہونا یہ بھی کرامات کی پونجی ہے۔ اللہ اپنے ہر بندے کے ساتھ جیسے ہر نبی کو علیحدہ معجزہ دیا ہے، ہر پیغمبر کا علیحدہ امتحان ہوا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کرے؟ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرمائیے جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، جو مال خدا کے دین پر خرچ ہو اس کا نام ہے خیر۔ فللوالدین، ماں باپ کو دو، والاقربین رشتہ داروں کو، والیتامی یتیموں کو، والمساکین اور ناداروں کو، وابن السبیل مسافروں کو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھلا کرو گے فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس کو جاننے والے۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جہاد، وہو کرہ لکم، وہ ناپسند ہے تم کو۔ توے چمڑنے وے شہید شیخو پکور کی وائے، او دغس نشی پا میدان بان لکبان منسال، چاہتے سب ہے کہ ہو جس سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم۔ فرض کیا گیا تم پر اللہ کے دین کے لیے لڑنا، اور وہ ناپسند ہے تم کو۔ اللہ ہر شخص کو آرام و راحت پسند ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت ممکن ہے کہ تم نہ چاہو ایک چیز، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں بہتری ہو تمہاری، جیسے دوا، پرہیز، سفر، بڑی بڑی مشقتیں اور تکالیف سہی جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ پھر بعد میں خیر و آرام کا ہوتا ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ بے مشقت یہاں آرام نہیں ملتا ہے، گل بھی ملتے ہیں تو کانٹوں میں نہاں ملتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے، ان کی زلفوں کے گرفتار جہاں ملتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں سب پیر جواں ملتے ہیں، جو محبت سے ملے ایسے کہاں ملتے ہیں۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جہاد، وہو کرہ لکم، یہ ناپسند ہے تم کو۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو ایک چیز، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور بہت ممکن ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز، وہو شر لکم، اور وہ بدترین ہو تمہارے لیے۔ یہ خیر و شر ہم کیوں نہیں جانتے؟ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔